بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کر دو، اور جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے کرو۔ بے شک تمہیں اللہ اس بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے سورہ النساء کی عقائد تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے حکم جاری فرمائے ہیں۔ پہلا حکم اللہ نے یہ فرمایا کہ جو تمہارے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ عزیز طلبہ، اسلام ایسا دین ہے جو چھوٹی چھوٹی جزیات کا خیال رکھتا ہے، اور جس طرح عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فرامین ہیں، اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کے بارے میں بھی بڑے اسٹرکٹ حکم جاری فرمائے ہیں تاکہ معاشرہ رواں دواں رہے، اس میں دشمنیاں نہ ہوں، اس میں کوئی ایسا معاملہ خراب نہ ہو جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا، قتل و غارت یا اور مسائل بنیں۔ عزیز طلبہ، دین ہمارا امن آتشی چاہتا ہے، دین ہمارا محبت پیار چاہتا ہے، اور معاشرے کو پرسکون دیکھنا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے معاشرتی زندگی چلانے کے لیے جا بجا آیات ہمیں ملتی ہیں۔ اس لیے اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ امانت واپس کرو۔ زندگی میں چلتے چلتے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑتا ہے، اور ایک دوسرے کے پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ کسی پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی جان سے بڑھ کر اس کا خیال رکھے۔ جب کسی کے پاس امانت دی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں بہت اچھا اور سچا مانتا ہے، اور کتنی بری بات ہوگی کہ اگر تم اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤ اور اپنے تھوڑے فائدے کے لیے اپنی کمٹمنٹ خراب کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اچھا بنائے اور امانتوں کو واپس کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔